بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ کے پی کے اندر تبدیلی آ گئی، نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ اب کے پی کے کی حکومت کون چلائے گا؟ سہیل آفریدی اس میں بااختیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کیا تجویز زیر غور ہے تحریک انصاف کے؟ تو آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے اندر تحریک انصاف کے بانی نے خود ہی تبدیلی کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جگہ پر نوجوان سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا گیا ہے۔ ان کی تقاریر یا جو ان کا ماضی ہے، یا اسمبلی کے فلور پر انہوں نے جو تقریر کی، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس تقریر کا موضوع کیا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو کے پی کے کارکنان ہیں، ان کے اندر خوشی کی ایک بہت بڑی لہر ہے۔ تو کیا یہ خوشی کی لہر اس لیے ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ پر سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا؟ کیا علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اسی طرح خوشیوں کے شادیاں بجائے گئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے؟ اور علی امین گنڈا پور کا جو دور ہے، اس میں تقاریر دیکھ لیں علی امین گنڈا پور کی، کس طرح وہ للکارتے تھے مخالفین کو، وفاقی حکومت کو یا سب کو، تو بڑی واہ واہ ہوتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے علی امین گنڈا پور کوئی گنڈاسا لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ 3 بار اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی تو بڑی واہ واہ کی گئی، اور پھر 24 نومبر کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد تو تحریک انصاف کو وہ نقصان پہنچا کہ 1 سال ہونے کو ہے تحریک انصاف اس واقعہ کے بعد، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے واقعہ کے بعد کوئی بڑا احتجاج پاکستان بھر میں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اور بالخصوص پنجاب میں تو جو نتائج ہے وہ تحریک انصاف بھی جانتی ہے، پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی یہی حال، بلوچستان میں بھی، اور کے پی کے اندر بھی کوئی ایسے خاطر خواہ جو سسٹم تھا تحریک انصاف کا، 3 ادوار کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، لیکن وہ نتائج نہ آ سکے جو بانی تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتے تھے، یا علی امین گنڈا پور جو بھڑکے مارتے تھے۔ اب تحریک انصاف کے کارکنان کے سوال ہے، کیا علی امین گنڈا پور کی رخصتی کے بعد یہ واہ واہ کیا جا رہا ہے، یا سہیل آفریدی کی آمد کی خوشی میں یہ واہ واہ کی جا رہی ہے؟ بہرحال یہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں۔ باقی رہا کہ کے پی کے کی حکومت کون چلائے گا، تو اس بارے میں جو ذرائع کا کہنا ہے، اس متعلق ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو۔ ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے گا جو کے پی کے حکومت کے نظم و نسق کو چلائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں گے، لیکن وہ ایڈوائزری بورڈ ہوگا، وہ کابینہ سے بھی ہٹ کر ہوگا، اور یہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ حکومت کے معاملات کو دیکھے گا، پالیسیاں وضع کی جائیں گی۔ اور اس ایڈوائزری بورڈ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ علیمہ خانم بھی اس کی ممبر ہوں گی، سلیمان اکرم راجہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، اور صدر
तहरीक इंसाफ केपी के जुनेद अकबर भी उस एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होंगे। दिगर मेंबरान का जो तयन होगा वो बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत के बाद होगा। और इस सिलसिले में जो ज़राए का कहना है कि ये जो मुजवजा एडवाइजरी बोर्ड तश्कील पाएगा, यही हकीकी मानों में केपीके की हुकूमत को चलाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।